اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نہایت قابل احترام قابل عزت سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے ایک نعمت زبان بھی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے: وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، ہم نے انسان کو ایک زبان بھی دی اور دو ہونٹ بھی دیے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا: مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، انسان کی زبان سے جو بھی الفاظ نکلتا ہے، انسان کی زبان سے جو بھی لفظ برآمد ہوتا ہے، انسان جو بھی بولتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی ہر بات کو لکھنے کے لیے 24 گھنٹے تیار رہتے ہیں۔ ہر وہ بات جو انسان کی زبان سے نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم پر 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، کرامن کاتبین، اس کے ہر لفظ کو نوٹ کرنے کے لیے اپنے قلم جنبش میں لے آتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر وہ انسان اچھی بات بولتا ہے، کوئی نیکی کا کلمہ اپنی زبان سے برآمد کرتا ہے، تو انسان کی وہ نیکی فرشتے لکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا،
کوئی بری بات بولتا ہے، برا کلام بولتا ہے، تو اس کو بھی لکھنے کے لیے فرشتے اپنے قلم جنبش میں لے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو چیزوں کی حفاظت کی گارنٹی دیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ما بین لحییہ، دو جبڑوں کے درمیان جو انسان زبان کی حفاظت کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا ہے، وما بین رجلیہ، اور دو ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے، اضمن لہ الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جو ہم الفاظ بولتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقلتک امک یا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ لوگوں کو ان کی چہروں کے بل، ان کے نتلوں کے بل ان کو کھینچا جائے گا اور جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ السنتہم، ان کی زبانیں تیز چلتی ہوں گی، ان کی زبانیں اس طرح چلتی ہوں گی کہ ان کو اپنی الفاظ سے کوئی غرض نہیں ہوگی کیا بول رہے ہیں، اور وہ سوچتے نہیں ہوں گے کہ ہم کس بات کے لیے کسی کو کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نہیں سوچتے ہوں گے کہ جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا یا نہیں کیا، جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت بیان ہے، فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے بچ جاؤ، جھوٹ سے بچ جاؤ، فإن الصدق يهدي إلى البر، اور سچائی کو لازم پکڑ لو، کیونکہ سچائی انسان کو جنت نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اس کو دھکیلتی ہے تو جنت کی طرف دھکیلتی ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، جھوٹ سے بچ جاؤ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، کیونکہ جھوٹ انسان کو فاجر بنا دیتا ہے، منافق بنا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، اور یہ جھوٹ اور منافقت
اور فسق و فجور انسان کو جہنم کی طرف دھکیل لیتا ہے، اس کی طرف رہنمائی کر دیتا ہے۔ اپنی زندگی کے معاملات کے اندر، زندگی میں رہن سہن کے اندر، اپنے افعال اور اعمال کے اندر، کسی بھی مشن کے اندر جھوٹ سے بچ جائیے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ اور دوسرا حکم اس آیت مبارکہ کے تحت، وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ اپنی زبانوں سے سچ بولو، سچ کی تلاش میں رہا کرو۔ آپ کو تلاش رہنی چاہیے کہ سچ کہاں سے ملے گا، میں وہاں سے ڈھونڈ کر سچ کو بولوں۔ یصلح لکم اعمالکم، یہ مبارک آیت انسان کے کئی پوشیدہ دروازوں کو کھولنے والی آیت ہے۔ انسان کی کئی غلط کاریوں کو ٹھیک کرنے کا انجام اور سبب اور ذریعہ ہے تو یہ آیت ہے۔ یصلح لکم اعمالکم، جب تم جھوٹ سے بچو گے، سچ بولو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر طرف سے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے۔ وہ کاروباری کیوں نہ ہو، وہ انسان رہن سہن کے اندر کیوں نہ جھوٹ بولتا ہو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے سارے کام درست کر دیں گے۔ مشکل پیش تو آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلات بھی ہیں۔ یہ مشکلات کیا آنا، یہ زندگی کا ایک حصہ ہے۔ وہ زندگی نہیں ہے، وہ انسان نہیں ہے جس کی زندگی کے اندر مشکلات نہ آ۔ یہ مشکلات آنا انسانی فکر اور دماغ یہ سوچتا ہے کہ شاید مجھ پر یہ تکلیف آئی ہے، کوئی امتحان آیا ہے، میں اس کی وجہ سے برباد ہو جاؤں گا۔ اصل میں وہ آزمائش انسان کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ مشکلات آنا، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، کہا ایک انسان کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کے فیصلے پر چبھتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور دوسری بات یہ ہے ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ زندگی کا ایک حصہ ہے گناہ معاف فرمانا، انسانی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ انسان چاہتا ہے میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ زندگی میں اس کی نیکی کس لیے ہے کہ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے وہ زندگی جی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے گناہوں کو معاف فرمایا جائے۔ اور دنیا کے اندر کوئی انسان اس طرح کا جنم ہی نہیں لیا کہ جس سے غلطی نہ ہوتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی غلطی ہوتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فوراً رہنمائی کر دیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ غلطی کی دو قسمیں ہیں، ایک صغیرہ اور ایک کبیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ غلطی نہیں ہوئی زندگی میں، لیکن چھوٹی موٹی غلطی پر اس پر بھی اللہ تعالیٰ اطلاع کر دیتے تھے۔ اور دوسرے انسان انبیاء علیہم السلام کے علاوہ، رسولوں کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں انتہائی قسم کے خطا کار ہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ اور اس غلطی پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، نماز ادا کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ کسی قسم کا بھی جب انسان نیک عمل کرتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، جو انسان اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہوئے بولے، پہلے بات کو تولنا چاہیے پھر بولنا چاہیے۔ اور کہتے ہیں 100 مرتبہ جس چیز کو، جس کلام کو، جس بات کو تولا جائے وہ انسان کو شرمندگی کا محسوس نہیں ہونے دیتی، وہ انسان کو شرمندہ نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے برآمد کرتے ہوئے اپنے ذہن سے سوچیں، تولیں، ذہن سے تولیں، کیا میں بات کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اولیسمت، اگر بات اس قابل نہیں ہے، بات بااعتماد نہیں ہے، تو اس بات کو رہنے دے، خاموش ہو جائے، اپنی زبان کو بند کر لے، منہ کو بند کر لے، لیکن بات غلط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، انسان آپس میں جھوٹ بول لے، اس کا ٹھکانہ، اس کا یہ جرم نہیں ہے، اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ انسان کو فوراً جہنم کا وارد بنا دیا جائے، لیکن جب جھوٹ بولنے کی باری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آ جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس بات کو منسوب کیا جائے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہ ہو، عمل نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا نہ ہو یا فعل نہ ہو، تو اس بندے کی سزا، اس گناہ کی سزا، اس جرم کی سزا یہ ہے کہ مقعدہ من النار، ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا وارد بنا دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا کذب العبد تباعد عنہ الملک من نتن ما جاء به، جب ایک انسان ایک جھوٹ بولتا ہے نا، اپنی زبان سے غلط الفاظ بولتا ہے، حقیقت کے خلاف بات کرتا ہے، ایک بات کرنے کی وجہ سے فرشتے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ تباعد عنہ الملک، فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، من نتن ما جاء به، کیونکہ اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ کون سی بدبو آ رہی ہوتی ہے؟ اس جھوٹ کی بدبو آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اگر کسی گھر میں برکت نہیں آتی ہے تو اس میں سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بولا جاتا ہے۔ فرشتوں کا نہ آنا، دعاؤں کا قبول نہ ہونا، مانگی گئی چیز کا نہ ملنا، سجدوں کے اندر مانگی ہوئی دعا کا قبول نہ ہونا، درود پڑھتا رہے، طریقے کے مطابق دعا کرتا رہے، اور دعا کی اول و آخر درود پڑھتا رہے، اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں سے دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں کو پکار پکار کر دعا کرے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے جھوٹ بولتا ہوں۔ اور دعا کا قبول ہونے کی زیادہ چانسز یہ ہیں کہ انسان سچ بولتا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان حرام کے لقمے سے بچتا ہو، تب دعا انسان کی قبول ہوتی ہے۔ وہ انسان تہجد پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، دعاؤں التجاؤں کے اندر ساری رات گزار دیتا ہے، وضو اچھا کرتا ہے، کپڑے بھی نیک اچھے پہنتا ہے، جگہ بھی صاف ہے، طریقے مطابق بھی نماز پڑھتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے، پھر بھی قبول نہیں ہوتی،
اس کی دو وجوہات ہیں، ایک گناہ یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، اور دوسرا وہ حرام کھاتا ہے، حلال کے لقمے کو سمجھتا نہیں ہے، اس وجہ سے بھی انسان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے دعاؤں کو قبولیت کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آپ جھوٹ کو چھوڑ دیں، جھوٹ سے بچ جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الحجرات میں کیا بیان کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله غفور رحيم۔ ایک جھوٹ یہ ہے کہ انسان حقیقت کے خلاف کسی کو بتائے، اور دوسرے جھوٹ کی قسم یہ ہے کہ انسان کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا، بدگمانی رکھنا دل میں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے بارے میں بدگمان ہے، برا سمجھتا ہے، وہ انسان اسم کاذب، وہ انسان جھوٹ کا مرتکب ہے۔ فلاں آدمی نیک ہے یا نیک نہیں ہے، آپ ہمیشہ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں، ہمیشہ مثبت سوچیں کہ یہ مجھ سے اچھا ہے۔ آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں یہ مجھ سے برا ہے یا غلط ہے، یہ آپ کی بدگمانی آپ کو ڈوب لے گی۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، برا گمان رکھنے سے بچ جاؤ۔ ان بعض الظن اثم، یہ برا گمان رکھنا یہ بھی جھوٹ کی ایک قسم ہے۔ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، جاسوسی بھی نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل لحم اخیہ فی الدنیا، جو انسان زندہ انسان کو کھاتا ہے، اپنے بھائی کو کھاتا ہے، قرب الیہ یوم القیامہ فیقول کل ھذا کل ھذا، دنیا میں رہتے ہوئے کس طرح اپنے بھائی کا زندہ گوشت کھاتا تھا، اس طرح کھاتا تھا کہ اس کی چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا۔ دنیا کے اندر زندہ انسان کو کھانے والا یہ انسان قرب الیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک انسان کو کریں گے، اس کے بھائی کو لائیں گے اور کہیں گے کل ھذا، اس کو کھاؤ، فیأکلہ، پھر وہ کھائے گا، ویکرہ ویسیہ، اور اس کو ناپسند کرے گا، کہے گا دور لے جاؤ، میں نہیں کھانا چاہتا، ویسیہ، چیخے مارے گا، کہے گا اللہ نہیں کھانا چاہتا۔ لیکن دنیا کے اندر وہ کھاتا تھا، کس کے ذریعے کھاتا تھا؟ چغلی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، جس کی وجہ سے آج سزا اس کو یہ دی جا رہی ہے جس طرح تو دنیا کے اندر کھاتا تھا آج قیامت کے دن بھی کھاؤ۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ اور تیسری بات یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الحجرات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ فرمایا ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اپنی زبان سے اس طرح کے الفاظ نہ نکالے کہ دوسری قوم پریشان ہو جائے، اس کے ہاتھ سے تکلیف دی جائے، اس کی زبان سے تکلیف دی جائے۔ لا یسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ عام طور پر انسانوں کو حکم دے کر اللہ تعالیٰ
مردوں کو لیتے ہیں، یہاں عورتوں کو لیا ہے۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کوئی عورت دوسری عورت کو تنگ نہ کرے، اس کا مذاق نہ اڑائے، اس کے بارے میں غلط الفاظ نہ استعمال کرے۔ کس لیے کیا ہے؟ عام طور پر یہ عادت، یہ عمل، یہ فعل عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ عورتوں یہ زیادہ کرتی ہیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا عورتوں کے اندر زیادہ ہے۔ یہاں عورتوں کو حکم ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ۔ کہا کوئی انسان دوسرے انسان کے نام کے ساتھ پکارے، برے القاب سے بھی اس کو یاد نہ کرے۔ یہ زبان اس طرح کی ہلاکت ہے، اور انسان کے لیے اس قدر نعمت بھی ہے، اور یہ انسان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اچھا استعمال کرے گا تو قیامت کے دن اس طرح کے اس کو انعامات سے نوازا جائے گا، ثمرات سے نوازا جائے گا، تو انسان حیران رہ جائے گا۔ اور یہی زبان انسان کے لیے تباہ کاری بھی ہے جب انسان اس کا استعمال غلط کر لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان صبح کرتا ہے نا، صبح ہوتی ہے، فإن الأعضاء كلها، جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ایک حاجت کرتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ فتقول اتق اللہ فینا ونحن بک، اور کہتے ہیں اے زبان دن چڑھ گیا، اور یہ دن انسان نے گزار رہا ہے، لیکن تم ڈر کے رہنا، اللہ کی حفاظت میں رہنا، اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا، کیونکہ فَإِنَّكَ فِينَا بِكَ، کیونکہ اے زبان تو ایک جسم کے، پورے جسم کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ زبان واضح نہیں ہوتی، جبڑوں کے درمیان ہے، انسان کی باڈی کے درمیان ہے، لیکن فرمایا زبان کے سامنے یہ جسم اعضاء ایک عرض کرتے ہیں، پیش کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈر کے رہنا۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا، اگر تو اچھے لفظ بولے گی ہم بھی اچھے رہیں گے۔ کسی نے زبان پر نہیں مارنا، اعضاء پر مارنا ہے۔ وَإِنْ أَعْوَجَجْتِ أَعْوَجَجْنَا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی، اپنی لائن سے پھر گئی، کسی کو گالی دے دی، اس نے زبان پر نہیں مارنا، اس نے ہم پر مارنا ہے۔ اس لیے زبان کے سامنے تکفر اللسان، تمام اعضاء درخواست کرتے ہیں کہ تو سلامت رہنا۔ اور یہ انسان کے لیے کس قدر نعمت بھی ہے، اور زبان انسان کے لیے کس قدر خطرناک بھی ہو سکتی ہے، یہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِي بِهَا بَالًا يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ۔ ایک انسان ناگواری میں نہ سوچے نہ سمجھے ایک بات کر دیتا ہے، لیکن وہ بات اتنی اہمیت کے قابل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام پر اتنا خوش ہوتے ہیں، یرفع اللہ بہا بالاً، اللہ تعالیٰ انسان کے لیے قیامت کے دن تک جنتی قرار دیتے ہیں۔ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لا یلقی لہا بالاً، انسان نے بے سمجھے اور بے سوچے بات کر دی ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ اس قدر قابل تعریف بات ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے انسان کو جنتی قرار دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَحْبِي فِي نَارِ جَهَنَّمَ۔ اور ایک انسان نہ گواری میں، نہ سمجھی میں، بے عقلی کے اندر اس طرح کی بات بول دیتا ہے کہ وہ بات اللہ کے ہاں اس قدر خطرناک ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنا غضبناک ہوتے ہیں، ناگوار سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو، بات کرنے والے کو، جہنم کی تہوں کے اندر لکھ دیتے ہیں۔ اس لیے سوچ کر بولیے، سمجھ کر بولیے، اپنی زبان سے ہر وہ بات جو آپ کرتے ہیں پہلے سوچ لیں کہ کیا یہ بات اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں ہے؟ کیا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع تو نہیں کیا؟ اور دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احدکم لا یتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ ما یظن ان تبلغ ما بلغت فیکتب اللہ بها درجات۔ ایک انسان ہے، وہ بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے، اچھی بات کہہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں، ما یظنو، انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ فیکتب اللہ لہا جنہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کی اس خوشی کی، اس کلام کی وجہ سے، اللہ کے خوش ہونے کی وجہ سے سبب یہ نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنتی قرار دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ مَا يَظُنُّ مَا تَبْلُغُ مَا بَلَغَتْ۔ ایک انسان اتنی انتہائی خطرناک بات بولتا ہے کہ وہ بات اللہ کے ہاں بہت ہی ناپسندیدہ ہوتی ہے، اللہ کو غصہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات کی وجہ سے اس انسان سے ناراض ہو جاتے ہیں، اتنا ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر پھینک دیتے ہیں، اور کتنا گہرا پھینکتے ہیں، ابعد ما بین المشرق والمغرب، جس قدر زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اتنا گہرا اس کو جہنم میں گرا دیتے ہیں۔ اس لیے بولتے وقت سوچنا چاہیے، الفاظ یوز کرتے وقت سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں؟ ہمیشہ مثبت سوچ ہونی چاہیے کہ ہم بول لیں اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، اور اس خوشی کی وجہ سے، اس کلام کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ مجھے جنتی بنا دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے زبان کو پکڑا ہوا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں، یا لسان کل خیرن تغرم، کہہ رہے ہیں زبان ہمیشہ، اپنی زبان کو پکڑا اور کہہ رہے ہیں زبان ہمیشہ اچھی بات کرنا تمہارے لیے انعامات ہیں، ثمرات ہیں، تمہارے لیے بہت ساری فوائد ہیں۔ وقف لسان، اور زبان خاموش رہنا، عن شر تسلیم، ہر اس کام سے، ہر اس بات سے خاموش رہنا، محفوظ رہنا جس بات کو کرنے کے بعد مجھے شرمندگی محسوس ہو، یار میں نے کیا کر دیا، میں نے کس طرح کی بات کر دی ہے۔ اپنی زبان کو پکڑ کر سمجھا رہے ہیں، اے زبان وہ بات کرنا جو اللہ کی رضامندی کا سبب ہو، وہ بات سے بچ جانا جو بات اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ کوئی انسان اپنی زبان کو پکڑ کر کہنے والا ہے؟ اور یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ہر طرح سے، ہر طرف سے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ لا تحلفوا بآبائکم ولا امہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا باللہ ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون۔ کہا قسم اٹھاتے وقت
بڑا ہی انتہائی قیمتی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان قسم اٹھاتا ہے۔ انتہائی فیصلہ جب آ جائے، بہت قیمتی فیصلہ آ جائے، تب انسان قسم اٹھاتا ہے۔ اور یاد رکھیے ہمیشہ قسم، لا تحلفوا بآبائکم، اپنے باپ کی قسم نہ کھاؤ، ولا امہاتکم، اپنی ماں کی بھی قسم نہ کھاؤ، ولا بالانداد، اپنے بڑوں کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، ولا تحلفوا الا باللہ، جب بھی قسم کھانی چاہیے اللہ کی قسم اٹھانی چاہیے۔ قرآن کی بھی قسم نہ اٹھاؤ۔ عام طور پر قرآن کو مذاق بنایا ہوا ہے، قرآن سر پر رکھ دیتے ہیں، قسم اٹھا دیا۔ لا تحلفوا الا باللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون، اور قسم اس وقت کھانی چاہیے جب تم سچے ہو، جھوٹی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے۔ جھوٹی قسم سے بچ جاؤ، اپنے ماں باپ، دادا اور قرآن، آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے ہیں بڑے لوگ، ان کی بھی قسم نہیں کھانی چاہیے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث ہے، کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، ہم قبروں کے پاس سے گزرے، قبرستان سے گزرے، وہاں 2 قبروں کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ انہما لیعذبان، 2 قبروں کو عذاب دیا جا رہا تھا، وما یعذباہما من کبیر، اور ان کے گناہ کوئی بڑے نہیں تھے، وہ گناہوں کو بڑا نہیں سمجھتے تھے۔ اما احدکما فیمشی بالنمیمہ، ایک انسان ان میں سے یہ تھا کہ جو انسان ہمیشہ چغلی کرتا رہتا تھا، ہمیشہ چغلی کی درخواست میں رہتا تھا، چغلی ہو تو میں کروں، اس کی بات اس کے سامنے اور اس کے سامنے کرنے والا یہ انسان ابھی قبر میں ہے تو اس کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَإِنَّهُ لَا يَسْتَنزِئُ مِنْ بَوْلِهِ، اور دوسرا شخص یہ تھا کہ جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، احتیاط نہیں کرتا تھا، طہارت کا نہیں پتہ تھا، ان 2 گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، 3 لوگ اس طرح کے ہیں کہ جن کو قیامت کے دن 4 عذاب دیے جائیں گے۔ پہلا ان کو عذاب کیا دیا جائے گا، لا یکلمہم اللہ، ان تینوں لوگوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے، بات نہیں کریں گے۔ ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے نہیں، ولا یزکیہم، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، چوتھا گناہ یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب جیسا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ المسبل ازارہ، اپنی شلوار کو، اپنی شلوار کو، پینٹ کو یا پجامے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا۔ والمنان الذي لا يؤتي شيئا الا اعطاه، دوسرا شخص یہ ہے کہ جو انسان کسی پر کوئی احسان کرتا ہے، کسی کو کوئی چیز دے دیتا ہے، پھر اس کے بعد احسان جتلاتا ہے، کہتا ہے فلاں دن میں نے تم پر یہ احسان نہیں کیا تھا،